डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मसनवी। तो चलो आज देखते हैं कि थोड़ी सी नज़र इस पर सरसरी नज़र डालेंगे कि मसनवी किससे कहते हैं। दरअसल मसनवी अगर हम लफ्ज़ी मानी इसके देखेंगे तो ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मसना से मुश्तक है। यानी ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मसना से निकला हुआ है, जिसके माने हैं दो दो के या दो जुज़ वाली चीज़। अगर इसको इस्तिलाह में देखेंगे यानी ब्रॉड सेंस में अगर इसको देखा जाए तो वो नज़म है, यानी ये जिसके जो दो हम काफ़िया मिसरों के अशार पर बनी हुई एक नज़म होती है, यानी जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, मगर हर शेर का काफ़िया अलग होता है, लेकिन बहर का एक होना लाजमी है। यानी अल्फाज के एतबार से इसके काफ़िए मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बहर के हिसाब से आवाज़ के एतबार से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दरअसल मसनवी में हर तरह के मौज़ूआत को डाला जाता है, हर तरह के मौज़ूआत को बयान किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तारीख़ी, अखलाकी, मजहबी या फ़र्ज़ी किस्सा, ये हिकायत को, यानी हर तरह के मौज़ूआत को इसमें जगह दी जाती है। और ये एक तवील नज़म होती है, या यूँ भी कह सकते हैं इसमें तवील से तवील किस्से या वाक़े को बयान किया जाता है, तो इसे मसनवी कहते हैं। यानी ये एक लंबी चौड़ी नज़म होती है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। काफ़िए तो अल्फाज के एतबार से काफ़िए तो हर काफ़िया मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, लेकिन आवाज़ के एतबार से मिले जुले होते हैं। मिले जुले होते हैं, बहर इनकी एक होती है। तो आज हम मसनवी मीर पढ़ने जा रहे हैं मीर हसन की। दरअसल मीर हसन ने जो ये मसनवी लिखी है, ये एक किताब सहरुल बयान से माखूज़ है, यानी ये मसनवी सहरुल बयान से ली गई है। तो उसमें उस किस्से को बयान किया गया है, यानी उस वाक़े को बयान किया गया है जिसमें शहज़ादा गायब हो जाता है, और उस शहज़ादे के गायब होने में जो वो वहाँ का माहौल, रंजो गम का माहौल, मातम का माहौल, उसकी अक्कासी की गई है। जो वहाँ पे वो माहौल बना हुआ होता है, गम का माहौल, यानी दुख, दर्द, गम, रंज, मातम, ये सारा माहौल, उस माहौल की अक्कासी की गई है इस मसनवी में। तो चलो हम शुरू करें। दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप के शहज़ादे के गायब होने से, यानी कि क्या गुजरती है शहज़ादे के माँ बाप पे और जो बाकी के वहाँ पे नौकर चाकर बाकी लोग हैं, ये सारा बयान इसको या इसी मसनवी में बयान किया गया है। शताबी मुझे साकिया दे शराब की, ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। पहले शेर में शायर फरमाते हैं कि ये वाक़या बयान किया गया है कि ए शाताबी मुझे साकिया दे शराब, कि ए साकिया मुझे और शराब दे दे, यानी मुझे और शराब दे दे, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब, कि मुझसे रहा नहीं जाता है, मेरा बुरा हाल हुआ है शहज़ादे के खो जाने के गम में, मुझे और शराब दे दे ताकि मैं इस गम से थोड़ी देर के लिए राहत पाऊँ, मुझे राहत मिल जाए, क्योंकि मेरा ये हाल ये सुनकर मेरे दिल में खंजर जैसे चल गए, मेरा दिल ज़रा 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 हो गया। यहाँ तो किस्सा मैं छोड़ूँ यहाँ, ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयान। यानी बाकी का किस्सा क्या है कि कैसे शहज़ादा गायब हुआ, किस तरह कौन सा माजरा पेश आया, कौन सा वाक़ा पेश आया, कैसे गायब हुआ, इस किस्से को मैं तो यहीं छोड़ देता हूँ। मैं तो यह वहाँ का जो माहौल बना है, गम का माहौल, रंज का माहौल और मातम का माहौल जो बन गया, उसको हम बयान करें। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं, तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं। यानी जब सुबह वो नौकरानी कोई उठी, उसकी आँख खुली, सबसे पहले नौकरानी उठी, तो जो ही उसकी आँख खुली तो वहाँ कहीं उसने देखा इधर उधर कि शहज़ादा वहाँ पे नहीं था। तो उसकी नज़र जो ही पड़ी कि शहज़ादे के पलंग पे, कि वो वहाँ पे गायब था, शहज़ादा वहाँ पे नहीं था। न है वो पलंग और ना वो महरो, ना वो गुल है उस जहाँ, ना वो इसकी वो परी कहती है कि जो ही मेरी आँख खुली तो मैंने यहाँ ना तो वो शहज़ादे का पलंग देखा, जिसको हम अंग्रेज़ी में बेड कहते हैं, ना तो जिस पे वो सोया करता था, ना तो वो पलंग देखा, और ना वो परी जैसा चेहरा।
یعنی کہ مارو وہ چاند جیسا چہرہ موجود ہے، یعنی شہزادے کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ تو میں نے وہاں پہ وہ پلنگ دیکھا جس پہ شہزادہ سویا ہوا تھا، اور نہ وہ چاند جیسا چہرہ، مارو یعنی چاند سا چہرہ، ماں چاند کو کہتے ہیں، رو کہتے ہیں چہرے کو، نہ وہ گل اس کے جا نہ وہ اس کی بو، اور نہ وہ پھول جیسا شہزادہ، اور نہ وہ اس کی خوشبو وہاں پہ تھی۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی، کوئی نوکرانی یہ حال دیکھ کر زار زار رونے لگی، بہت ہی زیادہ رونے لگی، کوئی غم کی وجہ سے اپنے آپ کو کھونے لگی، اپنی جان کو کھونے لگی، بالکل اس سے اپنے آپ پہ قابو نہ رہا، کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ضعف کھا کے گرنے لگی، یعنی کوئی ادھر ادھر نڈھال، غم سے نڈھال ہو کر گرنے لگی، بالکل اپنے آپ پہ کوئی قابو نہ رہا۔ یہ حال دیکھ کر، شہزادی کا غائب ہونے کا یہ ماجرا دیکھ کر، کوئی اپنے آپ میں بالکل ادھر ادھر پھرنے لگی، پاگلوں کی طرح پھرنے لگی، کچھ سوچے بغیر، کچھ نہیں سوچ رہا تھا ان کے، ادھر ادھر پھرنے لگی، کوئی ضعف کھا کر گرنے، کسی کو کوئی ٹھوکریں کھا کر گرنے لگی اس غم سے، کوئی سر پر رکھ کر ہاتھ دل غیر ہو گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو، یعنی کوئی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر دل گیر ہو، یعنی بالکل دکھی ہوئی ہے، بالکل دل پریشان تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کر، جیسے کہ کبھی کبھار کسی ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غم کا ماحول ہوتا ہے، ماتم کا ماحول ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر بالکل غمزدہ بیٹھی ہوئی ہے، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر کوئی ایسے بت بنے ہوئے بیٹھا تھا، جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی ماتم کی تصویر بنی ہوئی ہے، یعنی کہ بالکل بت جیسے بنے ہوئے تھے اس غم میں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ماتم کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی رکھ کے زیر زنخداں چھڑی رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی، کسی نے اپنے ٹھوڑی کے نیچے زخدان چھڑی، یعنی کسی نے اپنے ٹھوڑی کے نیچے چھڑی رکھ کر ایسے بیٹھی، بالکل چھڑی رکھ کر ٹھوڑی کے نیچے، یعنی چن جس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے چھڑی لے کے وہ ایسے کھڑی کی کھڑی رہ گئی، رہی نرگس آسا کھڑی کھڑی، کوئی نرگس پھول کا نام ہے، اس کی طرح بالکل کھڑی کی کھڑی رہ گئی، نہ تو ادھر ہلتی ہے نہ ادھر، رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، تماچوں سے جوں گل کیے سرخ غال، کسی نے کیا کیا، کوئی اپنے دانتوں میں انگلی دبا کر پچھتانے پہ پچھتا رہی ہے، پشیمان ہو رہی ہے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا کر، اور کوئی یہ نوکرانیوں کا حال ہے، جو ان کے وہاں پہ وہ دیکھ بھال کرنے والی نوکرانیاں تھیں، ان کا حال بیان ہو رہا ہے، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب، یعنی کوئی کیا ایسے دانتوں تلے انگلی دبا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس گھر کا تو حال یا برا ہوا ہے، یہ گھر بالکل برباد ہو گیا ہے، کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تماچوں سے جو گل کیے سرخ غال، معذرت چاہتی ہوں، یہ شعر دراصل میں نے اوپر والے شعر کے ساتھ پڑھا، کسی نے اپنے بالوں کو ایسے پریشان کر رہا، اپنے بال کو کھول کر ایسے پریشان بال رکھ لیے ہیں، کھول کر رکھے سنبل کی طرح، یعنی سنبل ایک پھول کا نام ہے، اس طرح سے اس نے اپنے بالوں کو کھول کے رکھا ہے، پریشان بال رکھے ہیں، اور کسی نے اپنے گالوں پہ تماچے مار کر اپنے گالوں کو سرخ کر رہا ہے، یعنی پچھتانے کی صورت میں، پشیمان ہونے کی صورت میں کہ ہم سے کیا ہو گیا، کہ شہزادہ کیسے غائب ہو گئے، اس سارے معاشرے پر، اس سارے قصے پر سارے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، نہ بن آئی کچھ اور ان کو اس کے سوا کہ کہیے یہ احوال اب شہ سے جا، ہر کوئی پریشان ہے اپنی اپنی جگہ کہ کس طرح سے ہم اپنا یہ حال بادشاہ کو بتائیں، یعنی نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا، یعنی یہ سمجھتے کہ کب تک اس کو چھپا کے رکھیں کہ شہزادہ غائب ہوا ہے، آخرکار اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا حال احوال، یعنی حالات، جو بھی حال وہاں پہ ہوا، احوال ہوئے، ان کو اب شہ سے جا، یعنی اب ہم بادشاہ سے اس کو کہنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، سنی شہ نے یہ القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہیں کہ ہائے پسر، جو ہی
جو ہی بادشاہ نے یہ قصہ سنا، یہ بات سنی، تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلی۔ مختصر سے قصہ سنتا اس کی آواز یہ سن کر ایک ہی آواز نکلی، ہائے میرا بیٹا، اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یعنی جو ہی بادشاہ نے یہ قصہ سنا، یہ خبر سنی، تو وہ ایک ہی بالکل زمین پر گر کر ایک ہی لفظ کہہ کر، ہائے میرا بیٹا، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، کہ وہ بس اتنا ہی یہی لفظ کہہ کر، یہ لفظ کہہ کر زمین پر بے ہوش گر پڑے۔ کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بے کس رہ گئی۔ اور جب ماں نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے خبر سنتے ہی وہ اپنے کلیجے کو تھامنے لگی، تھام کر ہی رہ گئی اپنے کلیجے کو، اور اس طرح سے غم میں نڈھال ہو گئی، جس طرح کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے۔ یعنی اس کا اتنا برا حال ہوا شہزادی کے غائب ہونے کے غم میں، جس طرح ایک کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے۔ کہا شہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ، عزیزو جہاں سے وہ یوسف گیا۔ اب بادشاہوں نے اپنے نوکر چاکروں سے بس اتنا ہی کہا، شہ سے مراد بادشاہ، شہنشاہ، تو وہاں پہ جو اس نے کہا کہ مجھے بس اتنا ہی پتا دو، اس جگہ کا نام بتا دو جہاں میرا یوسف جیسا خوبصورت بیٹا چلا گیا، یعنی جہاں سے میرا یوسف بیٹا غائب ہو گیا، مجھے اس جگہ کا ہی بتا دو۔ چونکہ یہ جو مثنوی ہے بہت طویل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مثنوی جو نظم ہوتی ہے بہت ہی طویل ہوتی ہے، اس میں طویل قصوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کا یہ اتنا ہی پڑھیں گے، تو اگلی ویڈیو میں اس کے باقی کا حصہ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔